محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کے دوسری سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 83 یعنی 83 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کل کے کچھ مضمون کا حصہ یاد دلا دوں کہ ہم کل 4 آیتیں پڑھے تھے، 78، 79، 80 اور 79، 80، 81 اور 82، اور ان آیتیں پڑھنے کے بعد یعنی سابقہ اس سے اور پہلے کی آیتوں کو ملا کر اس کا خلاصہ اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 پوائنٹس اس کے اختتام پر لکھے تھے۔ وہ یہ تھے کہ صرف بزرگ زادہ ہونا عمل صالح کے بغیر کام نہیں آتا۔ آدمی کا صرف بڑے بزرگ کی اولاد ہونا خود کا کوئی عمل صالح نہیں، خود کا کوئی ایمان نہیں، خود کا کوئی یقین نہیں ہے، تو یہ پھر نسبت کام نہیں آتی۔ نسبت کام آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی سے نسبت ہے تو ان کے کچھ تو اثرات ان کے اندر رہنا، یعنی زیادہ مضبوط ایمان نہ صحیح، کمزور ایمان ہی صحیح، لیکن ایمان رہنا چاہیے۔ اور عمل میں فسق و فجور کی لیول تک کے گناہ کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ جو ہے فلاں بزرگ کی وجہ سے ہم ان کے اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اولیاء اللہ سے جو نسبت ہوتی ہے، چاہے وہ رشتے کی نسبت ہو یا تعلق محبت ہو، یہ ضرور کام آتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نسبت خالی نہیں جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری رہتا ہے کہ آدمی کا صالح ہونا، آدمی کو صالح ہونا ہوتا ہے۔ جی، آدمی کا صالح ہونا یعنی اس کے اندر ایمان کی کیفیت رہنا، اس کے اندر بھلائی کی طرف ایک خیال رہنا چاہیے، اس کو اپنے گناہوں کے اوپر پشیمانی اور کیا کہتے ہیں شرمندگی کا احساس رہنا، اور نیت ہمیشہ یہ رہنا کہ بہتری کی طرف جائے، تبھی یہ چیزیں کام آتی ہے، ورنہ نہیں کام آتی ہے۔ نمبر 2 بات بتائے تھے، چند روز عذاب کو بھی ہلکا سمجھنا سخت حماقت ہے۔ تھوڑے دن کے عذاب کو بھی، قیامت کے دن ہم تو کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد کچھ دن کے بعد نکل جائیں گے اور ہنسی خوشی جنت میں چلے جائیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا اور آسان سمجھنا، یہ بنو اسرائیل کے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، اور صرف بنو اسرائیل نہیں بلکہ اور امتوں میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جو اس طرح کی بات کو آسان سمجھتے تھے، اس طرح کی غلطیوں کو آسان سمجھتے تھے۔ جیسا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ بنو اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ جتنے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لانے کے لیے، تورات لانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طور پر سینا کے مقام پر بلا لیا، تو وہاں پر وہ چلے گئے، اور ان کے لیے مدت دی گئی تھی 40 دن، جو ہم ابتدا سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ 40 دن ان کو وہاں پر رہنا تھا، اور ان 40 دنوں میں یہاں پر بنو اسرائیل وہ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے، گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے۔ سونے کا ایک بچھڑا تھا، اس میں سے آواز آ رہی تھی، انہوں نے بولے ھذا الہنا، یہ ھذا الہنا و الہ موسیٰ، یہی موسیٰ کا خدا ہے، یہی ہمارا خدا ہے کہہ کر انہوں نے پوجا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام لے رہے تھے وہاں پر 40 دن، اور 40 دن یہ لوگ یہاں پر پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ تو بنو اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ وہ 40 دن جو گزرے ہیں، بس اتنے 40 دن ہم کو سزا ہوگی جہنم کے اندر، جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی کیا کہتے ہیں شرکی اعمال کر لو، یا جو نافرمانی کرنا ہے کر لو، 40 دن ہم کو سزا ہوگی، اس کے بعد ہم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے، جس کو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نقل کیا ہے، کہ بنو اسرائیل کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی، جب ختم ہوگی اس وقت تک، یہ ٹوٹل ڈیوریشن دنیا کا 7000 سال ہے، 7000 سال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ان کو عذاب دے گا، یعنی ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر 7000 سال کے مقابل میں 7 دن سزا ہوگی جہنم میں۔ یعنی بنو اسرائیل کو آئے دن گناہ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل کر دیے، انبیاء کا قتل کر دیے، نافرمانی کر دیے، لیکن عقیدہ ذہن میں یہ ہے کہ جیسا بھی ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
کچھ دن ہی ہم کو جہنم کی آگ لگنے والی ہے، وہ 7 دن ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا اور آسان سمجھنا، تھوڑے دن کی بات ہے سہ لے کر نکل جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، اس طرح کی سوچ کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہنم میں جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ میں رہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اللہ کا عذاب ہم تک نہیں پہنچ سکتا، یا پہنچا تو کچھ پہنچے گا اور ختم ہو جائے گا، اللہ کے عذاب کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، آسان نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر فرمائے حضرت کہ نبوت کسی خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ نبوت جو ہوتی ہے کہ فلاں خاندان ہے اس لیے اس میں نبوت آ رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اشخاص کو چنا ہے، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں زمین پر، اللہ تبارک و تعالی عبادنا المخلصین، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے بناتا ہے، ان کا کیا کہتے ہیں جسمانی ہیئت اس طرح سے کمال میں رہتی ہے، اور ان کا ذہنی صلاحیت اس طرح سے کمال کی ہوتی ہے، قلبی صلاحیتیں ان کی اس طرح سے کمال کی ہوتی ہے، اور ان کمالات کے اللہ تبارک و تعالی ان کمالات والے افراد کو پیدا کرتا ہے اور ان کو نبوت عطا کرتا ہے۔ بنو اسرائیل کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ نبوت ہمارے خاندان کے ہے۔ نبوت جب حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں کثرت سے انبیاء آنے لگے اور دوسرے خاندان میں دوسرے نسل میں ان کو انبیاء نظر نہیں آئے اور انبیاء کا ذکر نہیں ملا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے خاندان کی فضیلت ہے، یہ نبوت یہاں آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی تھی بنو اسرائیل کی، بہت کیا کہتے ہیں یہ گناہ ان سے ہو گیا تھا، اور ان کے اندر اس وجہ سے ایک تکبر جیسا آ گیا تھا۔ لہذا اس غلطی کو ہم کو دہرانا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس طرح کی غلطی نہ دہرائے، اور یہ تصور نہ کرے، یعنی اگر کوئی سادات گھرانے سے اگر کوئی ہو تو یہ سمجھے کہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے اگر میں ہوں، امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے اگر میں ہوں، تو میری ذمہ داری بڑھ کر ہوتی ہے کہ میں شریعت پر عمل کروں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور ان کا خون اور ان کی نسل اور ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے افراد ہی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون عمل کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے کیا کہتے ہیں، پوری کیا کہتے ہیں تواضع کے ساتھ مٹی پر بیٹھ جاتے، مٹی پر بیٹھ جاتے، کیا کہتے زمین پر بیٹھ جاتے، حسیر پر بیٹھ جاتے، مٹی پر بیٹھ جاتے ڈائریکٹ، اور اس میں کوئی تکلف نہیں فرماتے۔ اور اگر کوئی کیا کہتے ہیں اونچی کرسی اور اونچے صوفہ اور اونچی گدی کا اگر طلب میں رہتا تو اس کو ناپسند فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر کوئی آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ کیونکہ میں سید ہوں اس لیے میری گدی اونچی ہونا چاہیے، میرا سٹنگ اسپیشل ہونا چاہیے، اگر وہ سید ہونے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو میں نبی کا بیٹا ہوں، میں علی و فاطمہ کی اولاد ہوں، میرے خون میں وہ میرے رگوں میں وہ خون دوڑ رہا ہے اس لیے مجھے یہ مقام ملنا چاہیے، اگر کوئی بندہ اس طرح سے سوچ رہا ہے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود حضور کے خلاف چلے گیا، وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلا گیا۔ تو نبوت نبی کی اولاد ہونا، نبی کی آل سے ہونا اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا پر تکبر کرو، اس لیے ہے کہ آپ کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے، زیادہ رسپانسبلٹی۔ مقامات شان کے لیے نہیں دیے جاتے ہیں، مقامات جو دیے جاتے ہیں، درجے جو دیے جاتے ہیں، وہ اپنے انا کے لیے نہیں دیے جاتے۔ جیسا اگر کوئی ملک میں جتنے، اب ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان میں رہنے والے سارے انسان جو ہے وہ سب انڈین ہیں، سب انڈین ہیں۔ اب اگر کسی کو وزیر کا عہدہ مل جائے یا کسی کو کیا کہتے ہیں آفیسر کا عہدہ مل جائے تو کیا وہ عہدہ اکڑنے کے لیے دیا گیا ہے یا وہ عہدہ عمل کرنے کے لیے کیا گیا؟ جی اگر وزیر اعظم ہی اور وزراء ہی اور سرکاری عہدیداران خود اگر قانون توڑنے لگے اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف جانے لگیں گے تو کیا وہ اچھے ہندوستانی کہلائیں گے؟ نہیں، وہ ہندوستانی بھی ہے پلس وزیر بھی ہے پلس کیا کہتے ہیں عہدیدار بھی ہے، لہذا انہوں اعلیٰ ہے۔ نہیں، اعلیٰ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی سڑک پر چلنے والا ایک چھوٹا سا بالکل معمولی سا آدمی، سڑک پہ کیا کہتے ہیں گزرنے والا آدمی بھی اگر وہ کانسٹیٹیوشن پر عمل کر رہا ہے تو وہ اچھا ہندوستانی ہے، وہ اچھا سٹیزن ہے۔ وہ اس کے بمقابل اگر کوئی بہت بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا، کافی الیکشن جیتا ہوا، کافی سلیکٹ کیا ہوا اونچے عہدے پر آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ قانون اگر توڑ رہا ہے تو ایسا شخص اچھا سٹیزن
نہیں ہو سکتا، اچھا سٹیزن نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خاندان فلاں خاندان سے ہے اس لیے ہم اعلیٰ ہے. نہیں نہیں، یہ رہنے دیجئے، یہ چیزیں بس ختم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الناس کلہم سوا، جی الناس کلہم بنو آدم و آدم خلق من تراب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مختلف اقوال، سب آدم کی اولاد ہے، سب برابر ہے، خلاص کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. جی اگر خاندان اور نسبت اور حضور کی طرف اپنی نسبت بتا رہے ہیں تو پھر آپ کا کردار بھی بولنا، آپ کا کردار بھی بولنا چاہیے. پھر من گھڑت تعویلات کرنا، یہ بھی ایک بات بتائے تھے حضرت، پوائنٹ نمبر 4، من گھڑت باتیں بتانا. یعنی تو وہ بنو اسرائیل کیا کرتے تھے، تورات میں ایک بات ہوتی تھی، اس کو بدل دیتے تھے، بدل کر دوسرا لکھ دیتے تھے، یا اس میں اضافہ کمی کر دیتے تھے، یا اس کا میننگ بدل دیتے تھے. آج کے زمانے میں قرآن کریم میں اضافہ اور کمی یا تبدیلی تو ممکن نہیں ہے، قرآن کی تحریف نہیں ہو سکتی ہے، لیکن معنی بتانے میں جو ہے غلطی کرتے ہیں. جو لوگ قرآنی معنی، قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ بتانا چاہیے. قرآن جو بتانا چاہ رہا ہے اس میں میرا اضافہ، میرا خیال، جی یہ جو اضافہ جو کرتے ہیں نا، اور اس کو قرآن بتا دیتے ہیں. آپ اپنا خیال بتائیے تو اپنا خیال بول کر بتائیے، لیکن اپنے خیال کو قرآن پر ڈال کر قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ بیان کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اس سے کیا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے آخر میں حضرت جو ہے 5واں جو پوائنٹ ہے وہ پازیٹیو بتاتے ہیں. فرماتے ہیں اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں سے جو لوگ پاک ہے اور اپنے اندر ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن حضور جو بتاتے ہیں اور قرآن جو بتاتا ہے جیسا وہ بتاتا ہے ویسا اپناتے ہیں، ویسا ہی بیان کرتے ہیں، اس میں اونچ نیچ نہیں کرتے ہیں، اور ان کا عمل صالح ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے. ایسے افراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، یعنی اور یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق، میثاق کہتے ہیں عہد، جو کہتے ہیں نا عہد، عہد میں جو سب سے پکا عہد ہوتا ہے، عہد میں وعدہ، اوتھ، قسم، یہ کریں گے ہم، وعدہ جو ہوتا ہے پکا وعدہ، تو عہد میں جو سب سے پکا وعدہ ہوتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں. جی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے، اور یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا، پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کی. جی تم عبادت نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے. اب یہاں پر دیکھیے تعبدون اللہ نہیں فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کی عبادت کرو گے تو دوسرے کی نہیں کرو گے کیا معنی نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. جیسے لا الہ الا اللہ میں نا، لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں، اللہ، جی الالہ هو اللہ، ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ ہی خدا ہے، اللہ خدا ہے، اللہ خدا ہے جب کہیں گے تو کوئی اور خدا نہیں ہے، یہ میننگ نہیں آ رہا اس کے اندر. شاید کوئی اور خدا بھی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں اس طرح سے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اب کوئی اور کی گنجائش وہاں پر نہیں رہی. یہاں پر بھی اس طرح سے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو نہیں، اللہ کی عبادت کرو گے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. تو عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی. تو یہ ایک عہد لیے، اور آگے ہے عہد کے الفاظ ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کا سلوک کرو اور اچھائی کا سلوک کرے. وبالوالدین، اور والدین سے احسان، یعنی تحسنون، اصل میں اس طرح سے تھا، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وتحسنون بالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے. عربی میں اس طرح سے ہوگا تحسنون بالوالدین احسانا، جی تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. وذی القربہ، اور احسان کا سلوک ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ کرو گے، قرابت دار، ذی والے، القربہ قرابت، قرابت والے، رشتے والے. وذی القربہ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی تمہارا احسان والا سلوک ہوگا. والمساکین، اچھا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم بعض حضرات بڑی عمر میں بھی اپنے آپ کو یتیم کہتے ہیں. یتیم بڑے عمر کا نہیں ہو سکتا ہے. بڑی عمر، نوجوان جب بالغ نہیں ہوتا، بچہ، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، بچہ ہو یا بچی، وہ جو بالغ نہیں ہو تو وہ یتیم ہے.
اگر کوئی بچہ ہو یا بچی اور وہ بچپن میں ہو اور وہ بالغ نہیں ہو اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، تو ایسے بچوں کو یتیم کہتے ہیں، ایسے بچوں کو یتیم کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث شریف ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، فرماتے لا یتم بعد البلوغ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی باقی نہیں رہتی ہے۔ لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں رہتی ہے۔ تو یتیم اسی کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو، جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جی میچورڈ ہونا جس کو کہتے ہیں نا، آدمی کے اندر تھوڑا سا پختگی آ گئی۔ صرف جسمانی بلوغ نہیں ہوتا ہے، جسمانی بلوغ بھی ہوتا ہے، ذہنی بلوغ بھی ہوتا ہے۔ دو چیزوں میں جب بلوغ ہو جائے تو پھر آدمی بچہ جو ہے وہ یتیم باقی نہیں رہتا۔ تو احسان کا سلوک کرو گے والدین کے ساتھ، جی احسان کا معاملہ کرو گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داری رکھنے والوں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین یہ لفظ اصل میں سکون سے نکلا ہے، ایک ایسا فرد جو قلت مال کی وجہ سے حرکت نہیں کرتا۔ جی یہ تشریح یہاں پر نہیں ہے، میں دیگر تفسیروں میں پڑھا تھا۔ قلت مال، مال کی کمی ہے، کسی آدمی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا وہ جائے گا، کھائے گا، پھرے گا، ملاقات کرے گا، چلو یہ خریدیں گے، وہ بیچیں گے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر مومنٹ رہتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا تو ہے یہ سب کچھ کرنا، پر اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ نہیں ہے تو وہ بالکل خاموش گھر میں رہتا ہے کہ بھئی جیسے حالات چل رہے ہیں بس اس کو چلاتے رہو، اگر کچھ بڑا خرچہ کریں گے تو پھر کل کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ سکتا، یا آج شام کے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہ سکتا۔ تو جو مال کی قلت کی وجہ سے ایک جگہ رک جاتا ہے اس کو مسکین کہتے ہیں، یا پھر مسکین دوسرے معنی میں بیچارے کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر ایبلٹی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، جی وہ بیچارہ تیز دماغ نہیں ہے یا ہاتھ پیر سے کمزور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، بیچارہ ہے، جی کھانا تو اس کے گھر میں ہے، آج کے لیے کپڑا تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ خود سے کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو جس وجہ سے وہ کچھ کرتا نہیں، خاموش رہتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں، تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو بھی مسکین کہیں گے۔ تو احسان کا معاملہ کرنا ہے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ پھر آگے فرماتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لِلنَّاسِ لوگوں سے، حسناً اچھائی، لوگ سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ جی غصہ آ گیا تھا میں گالی دے دیا، کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا تو ایسا بول دیا، خالی تھا تو یہ لغو گفتگو کر دیا، نہیں، اگر بولو زبان سے اگر شبد نکلو سچ ہو، سچ میں بھی اچھے ہی ہونا چاہیے، یعنی آپ کے سچ بولنے سے فائدہ ہونا چاہیے۔ فلیقل خیرا، وہ خیر کی بات ہی کرے، لوگ کے ساتھ کبھی بھی سختی والے جملے اور ڈانٹنے والے جملے اور اس طرح سے جو ہے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو روڈنس کو دکھا سکتے ہیں، جو لوگ کے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں، ایسی بات کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قولوا للناس، اور کسی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ، سب کے ساتھ، یعنی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، ایک عام مسلمان کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، سب کے ساتھ بات ہمیشہ اچھی کرنا چاہیے، حسن اخلاق لازم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ سب عہد کا حصہ ہے جو بنو اسرائیل سے لیا گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا یعنی اس کو پابندی سے پڑھنا اور جیسا بتایا گیا ویسا پڑھنا، یعنی اس کے ارکان مکمل طریقے سے ادا کرنا، تلاوت صحیح کرنا، من لگا کے رکھنا، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ جو مال میں آپ کے غرباء اور فقراء کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو ادا کرے۔ ثم تولیتم، یہ تم سے یہ عہد کیا گیا تھا، یہ میثاق لیا گیا تھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، تم پھر پلٹ گئے، تم نے یہ عہد کیا اور پھر پلٹ گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں اکثریت جو ہے پلٹ گئی مگر تھوڑے سے لوگ تھے جو اس کے اوپر قائم رہے۔ بنو اسرائیل میں ہر قوم میں اچھے اور برے ایسا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم مکمل خراب ہو، نہیں۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آ کر ساری زمین کے افراد کو جب ڈبا دیا گیا تھا اس میں سے بھی 72 کو نکالا گیا تھا ان کی کشتی میں بٹھا کر، یعنی ہر قوم کے اندر مکمل قوم خراب نہیں ہوتی، کسی قوم میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کسی قوم میں کم اچھے ہوتے ہیں، لیکن اچھے اور برے دونوں ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ثم ولا یولی کہتے ہیں پیٹھ بتا دینا، ثم تولیتم، پھر
تم پیٹ بتا دیا، یعنی تم وعدے سے پھر گئے، وعدے سے پلٹ گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند کے وہ وعدے پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور حال تو تمہارا یہ ہے کہ ہر وقت تم انکار ہی کر دیتے ہو، ہر وقت تم پھر جانے والے ہو، تم پھر جانے والے ہو، وعدے کرتے ہو پھر جاتے ہو، وعدے کرتے ہو۔ اکثریت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم پھر جانے والے ہو، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اس حال میں وعدے سے پھر گئے ہیں کہ تم کو اس پر اعتراض تھا، انکار کرتے ہوئے، اس وعہد سے انکار کرتے ہوئے تم پلٹ گئے اس سے۔ تو بہرحال بنو اسرائیل کی ایک کیفیت تھی۔ یہ چند باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل سے عہد لیا ہے، اور یہ جو عہد ہے یہ اگرچہ کہ بنو اسرائیل سے لیا گیا تھا اور بنو اسرائیل اس سے پلٹ گئے، یہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا بتا رہا ہے یہاں پر؟ ایک تو اپنا عہد بتا رہا ہے، اور دوسرا بنو اسرائیل کا گناہ بتا رہا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ یہ جو عہد ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہے، یہ اعمال ہم کو بھی کرنا ہے، اور اگر ہم پلٹ گئے تو ہم میں اور یہود میں کیا فرق ہے؟ یہ جو احکام ہیں، یہ احکام لوگ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہنا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرنا، اور ہر انسان سے اچھی بات کرنا، نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر ان اعمال سے ہم لاپرواہی کریں گے اور ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ہم میں اور یہود میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہی گناہ جو یہود نے کیا وہ گناہ ہم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کے لیے اس میں ایک سبق بتا رہا ہے کہ یہ بنو اسرائیل اس طرح سے گناہ کر کے اپنے مقام کو کھو دیے اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تم اپنے آپ کو، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بچاؤ اور صحیح راستے پر چلو۔